ناظرین، جنگ فورم کے ساتھ میں ہوں افتخار کیسر۔ آج ہمارا موضوع ہے سانحہ پشاور، اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج برطانیہ کے اوورسیز پاکستانی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں کو اس واقعے نے چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ اپنے ہم وطنوں کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں ان اوورسیز پاکستانیوں سے، اور آج یہاں موجود ہیں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور نامور صحافی جناب واجد شمس الحسن صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ اگر کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا۔ یہ اوکیزن ہے، بہت ہی ہمارے لیے ٹریجڈی ہوئی ہے پشاور میں۔ 141 بچے اور ان کے اساتذہ اور فوجی ہمارے شہید کیے گئے، اور ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس کا یعنی جس نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس حالات میں اگر ہم سوچیں، ذرا دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان کو نہیں مار سکتے، مگر میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں مسلمان ہی کو مار رہا ہے۔ یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے، اس کو جتنا بھی کہا جائے الفاظ اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، میرے خیال سے اتنی ویکیبلری نہیں ہے کہ میں ان کو پراپر ورڈز چوز کر سکوں ان کو کنڈیم کرنے کے لیے، مگر میں صرف یہ بتاؤں کہ ہمیں تو اثر ہوا ہی ہے، ہمیں ڈائریکٹ دکھ ہوا ہے۔ میں کل ٹیوب میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک انگریز خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایوننگ اسٹینڈرڈ کا ایک سینٹر اسپریڈ تھا پشاور کے واقعے پر، اور میں نے دیکھا وہ رو کر پڑھ رہی تھی اسے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ساری دنیا پر اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ میرے خیال سے ہماری پوری قوم جو ہے اس کا پر بھی اسی قسم کا امپیکٹ ہوا، بلکہ زیادہ ہوا کیونکہ ہم لوگ تو افیکٹڈ پارٹیز ہیں، اور جس کا آپ نے دیکھا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو گئی، 7 دن کے اندر پلان کا بھی طے ہو گیا کہ پلان بنائیں گے۔ مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کنٹروورسیل ہو تھوڑی بہت، کہ ہمارے سیکورٹی جو ہے وہ ناکامیاب ہو گئی، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو جتنے بھی طالبان نے حملے کیے ہیں وہ ایسے ٹارگٹس چوز کیے ہیں جو سیکورٹی سے ملوث تھے۔ یہ اسکول جو تھا یہ بھی ملٹری اسکول تھا، اس پر بھی، اور یہ ایسی جگہ تھا جو کہ پشاور تو چوزن ٹارگٹ تھا ان کا ہمیشہ سے، وہاں پر ہوا۔ تو یہ ہمارے لیڈران حضرات کو چاہیے، اس کمیٹی کو چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارا جی ایچ کیو پر بھی اٹیک ہوتا ہے، ہمارے بیری ہاؤس پر بھی اٹیک ہوتا ہے، ہمارے کامرا پر بھی اٹیک ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ آبویسلی انہوں نے چوز کیا ہوا ہے ٹارگٹس، اور انہی ٹارگٹس پہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں، کیونکہ آپ نے ٹائم کی بڑی لمٹ کر دی ہے، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب وزیرستان میں تو آپ نے آپریشن کر لیا، اور بڑا سکسیسفل ماشاءاللہ فوج نے آپریشن کیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ ختم بھی ہوگا، اور میرے خیال سے وہ سارے جہاں کے دہشت گرد ہیں ان کو قلع کما کر دیں گے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے پنجاب میں آپ کے بڑے گڑھ ہیں، ان کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہیں سارے فساد کی جڑ، جو ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان طالبان والے جو ہیں وہی ہیں سارے فساد کے۔ ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے ٹھیک طریقے سے ختم، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں اس چاہ سے ان سب والدین کے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں اور پوری قوم سے میں سمجھتا ہوں ہم سب مل جل کر دعا کرنا چاہیے کہ ان کو جنت نصیب ہو، اور ہم یونائٹڈ ہو کر، ایک متحد ہو کر قوم کو، کیونکہ بغیر ہم یونائٹ ہوئے کیونکہ آپ دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے سے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، لمبو ہو گیا تھا، گورنمنٹ بھی لمبو ہو گئی تھی، ساری اسٹینڈ اسٹل ہو گئی تھی۔ اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن حالات سے ہم گزر ہیں، ہم ایک جنگ کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور جنگ بھی ایسی ویسی نہیں ہے، ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو فیس لیس ہے، جو کہیں بھی آپ کو اسٹرائک کر دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر میرے خیال سے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور میرے خیال سے 7 دن میں بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ مثبت نتائج شامل حاصل ہوں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ اب میں چاہوں گا کہ لیڈیز میں سے کوئی ایسے چلے، یہ پہلی دفعہ آئی، پھر میں آپ کو۔ تھینک یو۔ میرے ہاتھ میں میرا نام ایستر داس ہے، میں کرسچن کمیونٹی سے ہوں، پاکستان سے، اور پاکستان کرسچن کمیونٹی کی طرف سے پہلے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کرسمس کی ساری سیلیبریشنز میں سے یورپ میں، پاکستان میں اور یہاں پر فیسٹیوٹی کو کٹ ڈاؤن کیا، ہم صرف عبادت
عبادت کریں گے اور ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے ہیں ان کے ساتھ ہمارا دل جو ہے وہ شریک ہے. اور لیکن میں یہاں پر اس فورم کے تحت یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے اس کی جڑ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, اور وہ ایک چیز ہے جو ہیٹ سپیچ ہے. اور ہیٹ سپیچ صرف اسی طرح سے نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں, کسی کو ایکسکلوڈ کر دیں تو وہ بھی ہوتی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اس فورم کا آغاز جب ہوا اور جب دعا ہوئی تو صرف مسلمانوں کے لیے ہوئی ہے, حالانکہ ساری انسانیت رو رہی ہے. اور اس واقعے کے بعد ہندوستان کے بہت سارے لوگ ہیں اور جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور پہلی دفعہ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جس میں ہندوستان ہمارے ساتھ شریک ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. اور پھر بھی اگر ہم اس وقت یہی باکسز دیکھتے رہیں کہ کوئی بلوچی تھا یا پنجابی تھا یا کرسچن تھا یا مسلمان تھا, تو بڑے افسوس کی بات ہے. اب وقت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان ایز قوم ہم نے ساتھ رہنا ہے اور اس تفریق کو اگر ختم کریں. اور اگر ایک سال پہلے پشاور میں جو 125 لوگ مر گئے تھے چرچ میں, اگر ہم نے اس وقت کوئی اسٹریٹجی کی ہوتی تو خدا نخواستہ آگے کچھ نہ ہو, لیکن ابھی ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس وقت کچھ کر لیتے تو شاید یہ حادثہ ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. تھینک یو. جی نام بتا دیجیے. میرا نام جی جان باسکو ہے. میرا تعلق بھی جو ہے مسیحی کمیونٹی سے ہے. پہلے تو ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا, اور یہ ایک ہم اپنی پوری کرسچن کمیونٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم اس دکھ میں جو ہے وہ شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, ہمارے سب کے جو ہے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ آرچ بشپ ہیں انہوں نے سب اپنے جتنے بھی پروگرام تھے کرسمس کے حوالے سے وہ سارے کے سارے انہوں نے پوسٹ پون کیے. اور یہاں پہ بھی جس طرح کہ ایسٹر نے بتایا کہ ہماری جتنی بھی کرسمس کی جو پارٹیز تھی انہیں بھی ہم نے ختم کیا ہے. جس طرح کہ میری بہن نے واضح کیا, خاص طور پہ ہیٹ اسپیچز کے ذریعے سے جو اس طرح کی نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے. ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت جو پاکستانی قوم جو ہے اس وقت اس لحاظ سے ڈیوائیڈڈ ہے کہ کل میں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگرام دیکھ رہا تھا, تو اس میں بھی ابھی ہمیں علماء حضرات جو ہے ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس چیز پہ متفق نہیں ہے کہ کون جو ہے اس سارے واقعے کا ذمہ دار ہے. اور جب تک ہم ساری بحیثیت قوم جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک ہم آگے نہیں جا سکیں گے. ہم کہتے تھے کہ جی ہم نے 30,000 بچے گوا دیے, 30,000 لوگوں کو گوا دیا, اب ہماری تعداد جو ہے وہ 60-70 اور اسی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کی بڑی اشد جو ہے وہ ضرورت ہے. تھینک آپ زیادہ خیال کریں. میرا نام قاری طیب عباسی ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال سے میں خطیب ہوں اور جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں. اصل میں یہ واقعہ جو ہوا, جیسا کہ یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں, یہ پوری ایک دنیا کے لیے ایک ہلا دینے والا واقعہ ہوا اور سب لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اور جن درندوں نے یہ حرکت کی ہے اس کا بھرپور ہر جگہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جڑوں کو ختم کیا جائے. جہاں سے یہ سسٹم چل رہے ہیں, جہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, جہاں سے ان لوگوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اب ہم اوپر سے سسٹم کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ختم, اس کو ختم کرو, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, لیکن ہم اندر کوئی شخص جانے کی کوشش نہیں کرتا. اور میں ایک بات بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سے بہت لوگ ہمدردی کر رہے ہیں, سارے ہمدردی کر رہے ہیں. اب ہم حیران اس بات کے اوپر ہیں کہ ہماری کمیونٹی جل رہی ہے اور پھر بھی جناب علی ہمارے لیے مشکلات بنائی جا رہی ہیں, پریشانیاں ہیں. تو اس طرح کی یہ جو بڑی بڑی کمیونٹی ہیں, بڑے بڑے ملک ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک آگ میں جل رہا ہے اور ان پریشانیوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ ہمارے لیے ہمدردی تو کر رہے ہیں لیکن اگر اندر سے کوئی اور حرکتیں کریں, الزام تراشیاں کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہو. تھینک یو. سمیع زبیری صاحب. مائک میرے ہاتھ میں. سمیع زبیری, اکاؤنٹنٹ, لیکچرر اینڈ براڈ کاسٹر ایٹ دا سیم ٹائم, 3 in 1 go. یہ جو واقعہ پشاور میں ہوا ہے, میں نہیں, آپ نہیں, میرے خیال میں سب مہذب دنیا کے رہنے والے لوگ, جیسا کہ واجد سمس اللہ حسن صاحب نے کہا کہ ہمارے آنسو ہم رات کو سو نہیں سکتے, وہ کسی کے بچے ہیں.
رات کو اگر نیند اس لیے نہیں آتی کہ وہ صرف ہمارے بچے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنی نوع انسان میں ایک انسان کا قتل، جیسے کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری بنی نوع انسان کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا گویا کہ اس نے پوری بنی نوع انسان کو بچا لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں. میں عموماً کہا کرتا ہوں، ذرا سخت سی بات ہے، اگر آپ ایک محل ریت کا بنانا چاہیں جس کی بنیاد ریت کے گراؤنڈوں پہ ہو تو اس میں پوری طرح وہ تکمیل تک وہ محل نہیں پہنچ سکتا. کہیں ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے. 60 سال کے بعد 66 سال کے بعد بھی ہم بیٹھ کے سوچیں اور اس کی کوئی تردید کر دیں، اس میں کوئی ایسی جو ہماری غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ اگر کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی قربانی. 60 سال کی غلطیاں اپنے طور پہ فوری طور پہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ایکشن ہونا نہیں؟ دیکھیں نا، جب ہم رائے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے تو اگر ہم دوڑ نہیں سکتے ہو تو کچھوے کی چال بھی اگر چلیں تو کسی جگہ پہنچیں گے. ان بچوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے اور کبھی نہیں ہونے چاہیے. جب میں اپنے نواسیوں کو اور پوتے پوتیوں کو دیکھا، یقین کریں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے نواسیاں وہ ٹی وی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دادا ابو ہم پاکستان کیوں جائیں، کس لیے جائیں؟ یہ ہو رہا ہے وہاں، کیا اسی لیے ہمارا یہ پاکستان بنایا گیا تھا؟ قائد اعظم صاحب نے. ہم سب جانا چاہتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں جی. میں نے تو یہاں سے موو ہونا چاہتے ہیں. یہاں سے پڑھنے کے بعد میرا ون آف دا ویری فیو پیپل ہو ایکچولی وینٹ بیک. میں اپنے خرچے پہ پڑھا ہوں اور پاکستان میں نے جا کے نوکری کی ہے. مجھے ایک ذرے سے پیار ہے پاکستان سے، لیکن جب ہمارے پوتی پوتیاں بچے جو ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو کیا وہ واپس جائیں گے پاکستان میں؟ اللہ کرے حالات ٹھیک ہوں گے اور واپس بھی جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں جانا چاہتا ہوں جی، میں 6 مہینے بعد جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امیر زمان انفی ہے. میں آپ سب کو عرض کروں گا کہ جو بچے ہمارے استاد آرمی کے بندے جو آرمی اسکول پشاور میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بہت افسوس ہے اور الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ادا کر سکیں. ہم سب بھی غمناک ہیں. بڑا اچھا ہوا ہمارے سیاسی قائدین اکٹھے ہوئے، اتحاد ہے، متفق ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ عرض کروں گا کہ ان کو صدق دل کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. ان کے پاس جذبہ ہونا چاہیے، ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے اور قوت فیصلہ ہونا چاہیے. ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر آگے بڑھ کر جا کر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کو ڈیفینس نہیں ایفینس کرنا چاہیے. ہم کو قوت بازو پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہم کو اپنے مسل دکھانے چاہیے دشمن کو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے چھوٹا سے چھوٹا ملک بھی ہمارے پر بھاری ہے. اگر ہم طاقت میں ہیں، اتفاق اللہ کا شکر ہے ہماری آبادی بڑی ہے، ہمارے پاس آئٹم ہے، میزائل ہیں، ہم کیوں کسی سے گھبراتے ہیں؟ بھائی بات تو کرو، ٹانگوں میں جان تو ڈالو. اگر ہمارا ایک لیڈر بھی، خدا کی قسم اگر میں ہوں تو میں سب کو آگے کر دوں. میں تو 1000 آدمی پر بھاری ہوں. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، ہمت سے کام لیں، جرأت سے کام لیں. اور جیسا میری عزیزی نے کہا ہے، تمام مذاہب جو پاکستان میں رہتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور سب کے لیے یکساں دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہم کو اتحاد کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اور یہ کہ ہمارے پاس جو آپ نے فرمایا کہ اداروں کی بات نہ کریں، بھائی سیکورٹی کمزوری ہمارے پاس ہیں. اگر ہمارے ادارے صرف سیکورٹی والے سیکورٹی کا انتظام دیں، پولیس ہماری VIP کو تحفظ دیتی ہے وہ پبلک کو دیں، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی انصاف دیں. اگر ہر ادارہ اپنے ایمانداری سے انصاف سے کام لے تو پاکستان، اللہ کی قسم، ہر چیز موجود ہے اور ہم سب پر باری ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پروگرام. میرا نام عامر طارق خان ہے اور میں کنگس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. سارے یہاں پہ بات کریں سیکیورٹی لیبس کی. ایک بات یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ایک جو ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے اسے آپ ایک طریقے سے کبھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، از بیکاز وہ بندہ آلریڈی اپنی جان کی بازی لگانے آیا ہوا ہی ہے. تو اسے صرف ایک لیول پہ ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی چاہے جتنی مرضی ایجنسیز کیوں نہ، اور ہماری ایجنسی دنیا کی سب سے ویل رینکڈ ایجنسی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اڑانے آیا ہی ہے تو وہ کر کے ہی جائے گا. میرا خیال ہے جو سب سے بیسٹ ریونج آپ ان لوگوں سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انہیں ایجوکیشن دیں، انہیں تعلیم دیں، اور یو میک شیور کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس سوسائٹی میں جا کے رہ سکیں.
جو مارنے آئے ان کو اسکول کھول کے دے دیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کہہ دیا گیا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, اس کیپٹل پنشمنٹ سے آپ انہیں کوئی سزا نہیں پہنچا رہے, کیونکہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو مارنے ہی آئے تھے. جن لوگوں کا ابھی کہا گیا ہے جنہوں نے GHQ پہ کیا تھا, اس سے کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا. تھینک یو. میں اپنا ان کے بعد جی میں ارباب مہدی رضوی ہوں. میں آئی ایم دا چیئر پرسن آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسیشن. اس وقت جو بات ایجوکیشن کی ہو رہی ہے ہمیں, اور جو اس وقت آرمی چیف نے بھی بات کہی ہے کہ دا اینیمی از ود ان اس, اور یہ جو اسکول میں ہوا ہے آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی لیبس کتنا بڑا ہے, کہ وہ بندے جو تھے وہ آرمی یونیفارم میں ایز سچ نہیں تھے, وہ خاکی وردی میں تھے, تو وہ کیسے سیکیورٹی چیک پوائنٹس جو ہے وہ کراس کر کے وہاں پہ پہنچے. تو جو اینیمی ود ان اس ہے اور یہ جو ہمارے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے. جو اس وقت ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, جو اس وقت ہم آئیں گے, دیکھیں پاکستان کا جو پلورلسٹک ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو جہاں پہ صوفیزم میں ٹالرنس میں اس کے لیے بیس تھا, اس کو 150,000 مدرسہ سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت میں بہت جلدی, مجھے پتا ہے کہ ٹائم کم ہے, بہت جلدی میں 2 گزارشات کرنا چاہوں گی. کہ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ جیسے ملک اس وقت ڈس فنکشنل تھا, لیکن یہ جو پھولوں کے جنازے اٹھے ہیں انہوں نے ملک کو کافی حد تک متحد کیا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کیا یہ وقت ہے کمیٹیاں بنانے کا؟ کمیٹیوں سے آج تک ہمارے ملک میں, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ایشو ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو, آج تک ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ کمیٹیوں سے حل نہیں ہوا. اس وقت ساری پارٹیز اکٹھی ہیں, ان کو چاہیے کہ اس وقت کنسنسس کریں. اٹ از ٹائم ٹو ایکٹ تھرو آؤٹ پاکستان. ایک جو اوپینین ہے وہ گیلونائز ہو ٹیررزم کے خلاف. اور تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ رسپانسبلٹی کا, کہ ان لوگوں کو پلیٹ فارم نہ دیں جو کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو کنڈیم تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ. جی میرا نام ستارہ انجم ہے اور میں فارمر ای لنکنگ کاؤنسلر ہوں. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, اور یہ کہ یہ ایک لووسٹ لیول کا واقعہ ہے, دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جانور بھی جو ہیں وہ کسی اس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نہیں مارتے. تو ہم لوگوں نے جو اس چیز کا جو ابھی ذکر کیا ہے کہ سیکیورٹی کے لیپسز ہوئے ہیں, انٹیلیجنس فیلئر بھی ہیں, سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں, یہ نمبر آف دا ایئرز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل. ہم لوگ جو ہے نا ایک سیلف ڈینائل کی اسٹیٹ میں رہتے آئے ہیں. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے اندر تو طالبانائزیشن ہے ہی نہیں, ہمارے اندر تو اس قسم کی ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں, اور ہم ہمیشہ سے انکار کرتے آئے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ تو امریکہ کی جنگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے سالوں سے بیج بویا جا رہا تھا, ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ہمارے فیوچر, ہمارے پھولوں کو, ہمارے دل پر انہوں نے حملہ کیا ہے. اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ پوری قوم رو رہی ہے, پوری دنیا رو رہی ہے, اور اتنے غم و غصے میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں طالبان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس کا حل آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری کوئی ایک کانکریٹ پالیسی نہیں ہے ٹیررزم کے حوالے سے. انٹرنل پالیسی یا فورن پالیسی کی بہت بڑی کمی ہے. آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیسے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کریں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مدرساز میں جو ہے اس قسم کی بہت سے عناصر, ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ برین واش کر رہے ہیں لوگوں کا. اتنے سارے ہمارے اپنے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کو کنڈیم کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک آئیڈیولوجی ہے ٹیررزم کی. وجہ یہ ہوگی کہ سب مدرسوں میں تو نہیں ہے, لیکن جن میں ہے ان کو پہ تو نظر رکھنی چاہیے, ان پہ سختی کرنی چاہیے. تو اس قسم کے عناصر کو جو ہے وہ آپ نکال باہر کریں. یہ جو ایک ایکسٹریمزم کا, ایک ہیٹرڈ پھیلانے کا جو ہمارے ملک میں جو ایک وبا جو چلی ہوئی ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور ایسے عناصر جو کہ جذبہ رکھتے ہیں, ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اس طالبانائزیشن کے لیے, ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہوگی. جی سوری, میں دوبارہ. میرا نام باسط کھٹانا ہے اور میں سٹی یونیورسٹی لنڈن میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ جو دردناک واقعہ ہوا ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں. کیونکہ جب میری ماں مجھے روز پاکستان سے فون ادھر کرتی ہے, وہ یہی ایک ویٹ کرتی ہے کہ کیا میں اسے ایک دفعہ بات کر لوں. جب وہ ایک بچے گھر سے نکلے ہوں گے تو ان کو اس چیز کا تو ہوگا, اس کی ماں کو, کہ وہ واپس آئے گا اور میرے ہاتھوں کا کھانا کھائے گا. اس ماں کو ہر ایک چیز کا احساس تو ہوا ہوگا. اس چیز کو میں دیکھتے ہوئے میں ایک
بچہ ہونے کی ناطے میں سمجھ سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں امپلیمنٹیشن گراؤنڈس کی بات چاہیے. اگر ہمیں ان دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایک اندر جوش لانا پڑے گا. ہمیں قوم کو یونائٹ تو ہو چکی ہے لیکن امپلیمنٹیشن گراؤنڈس کی بات کرنی ہوگی, اور اس امپلیمنٹیشن گراؤنڈس کی بات تب ہوگی جبکہ کیپٹل پنشمنٹ کی بات اب ہمارے لیڈران نے کر دی گئی ہے, لیکن اب اس کیپٹل پنشمنٹ کی امپلیمنٹیشن تو تب ہوگی جب ان دہشت گردوں کو پکڑا جائے گا. تو اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد پہلے پکڑے جا چکے ہیں انہیں کیپٹل پنشمنٹ دی جائے اور ان کو سزا دی جائے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یاد رہے کہ ایسی چیز کبھی دوبارہ فیوچر میں نہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں. بات کر لیتا ہوں, میری خیال ہے کہ آواز اتنی اونچی ہوگی. مشتاق لاشاری, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. کون سی ایجوکیشن؟ پچھلے 66 سال سے بھی تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ہمیں ایجوکیشن کے ان بنیادی اصولوں کو نکالنا ہوگا جس میں مذہب کو آپ نے اسٹیٹ میں, ایجوکیشن میں اور غلط ہسٹری میں ڈال دیا ہے. ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں جو ولن ہیں. ہم آج بھی اورنگزیب کی تعریف کرتے ہیں, دھارا اور شکو کی بات نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایجوکیشن میں جب کوئی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تو کون سی ایجوکیشن؟ ہمیں اسلام کے اس عنصر کو نکالنا ہوگا جس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آج مولانا نہیں ہے, جو درست نہیں ہے, جو مولانا عبدالعزیز آج اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اور IS کے بینر بنتے ہیں, وہ لڑکیاں بنا رہی ہیں. اور میں نہیں ڈرتا, میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان مائنڈ سیٹس کو ایجوکیٹ کر کے اور اپوزٹ سائڈ میں نہ چلایا جس کے اوپر ہم پچھلے 66 سال سے چل رہے ہیں, تو یہ دہشت گرد اور یہ لوگ آج بھی اور کل بھی. اور میں بات ختم کروں گا اپنے ان 132 اسٹوڈنٹ نونہار ہمارے فیوچر کی. ایک کرنل صاحب جو ضرب عظم میں کرنل سکندر لڑ رہا ہے, اس کے 2 بچے جو ایک 19 سال کا اور ایک 17 سال کا شہید ہو گیا. کیا ہم اس طرح کی لاشیں اٹھاتے ہوئے کب تک زندہ رہیں گے؟ آئیے ہم اپنے اس نظام کو بدلیں, اس سسٹم کو بدلیں, ایجوکیشن کو جس نے اس قسم کے مائنڈ سیٹ بنائے. تھینک یو. ابھی جانا ہے لاشاری صاحب, پھر اس کے بعد ہاں میں آتا ہوں. چلیے آپ کرتے ہیں. جی, میرا نام چودھری شبیر وسن ہے. میں یہ ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ آہستہ یا ٹرائل سے نہیں ہوتا, کیونکہ آج تک ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہمارے اپنے سمجھتے رہے ہیں. ابھی ان کو اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, اور ان کو سخت ہاتھ ڈالنا چاہیے اور آنی ہاتھ کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ پورے ملک کے جو لوگ ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. ادروائز جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح ہوتے رہیں گے اور کوئی بھی ان کا پرسانہ حال نہیں ہوگا. تو اس میں سب سے یہی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو ایک جان ہو کر فتح جیسے بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ کوئی بھی کام جب تک تن من دھن لگا کے نہیں بندہ کرتا اس وقت تک وہ اچیو نہیں کر سکتا. تو مجھے تھینک یو. میں کرتا ہوں, یہ کچھ برمنگم سے دوست بڑی دور سے آئے ہیں, تو یہاں تھوڑی قریب آ جائیں, تھوڑے سے سر چلیں, یا میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس. چلیں. راجا کمار جان باز, پریزیڈنٹ مسلم یوتھ ونگ برطانیہ. تو فرسٹ آف آل تو میں یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں, اس میں جو 2 ان کے لاحقین ہیں, گھر والے, ان کے ساتھ افسوس کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی جو ہمیں ایک بات واضح کرنی چاہیے اور بڑی کھل کے کرنی چاہیے کہ خالی جو ٹیررسٹ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں, ان کے ساتھ جو بیرونی ممالک کے عناصر ہیں ان کو وہاں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے. تو جب تک ہم دیکھیں, جب ایک درخت ہوتا ہے تو آپ اس کی تانیاں شاخیں کاٹتے رہیں تو اس فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں اس کی جڑ کو کاٹنا پڑے گا. اگر جب جڑ ختم ہو جائے گی درخت ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان کے خلاف یہ آواز اٹھانی چاہیے. ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, ان کے مدارس کو کون چلا رہا ہے, اس کو کوئی اس وقت بھی جو کنڈم نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کے لیے مل کے یہاں پہ جو ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ویسے تو آپ یہاں پہ ہر چیز پہ آگے ہوتے ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک اکٹھے ہو کے ایک پروگرام کریں. ہر شہر کے علماء کرام کا پروگرام بنتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت مسئلہ کی بات نہ کی جائے, فقہ کی بات نہ کی جائے. تمام علماء کرام کو اپنے شہروں میں مل کے اکٹھے ہو کے ایک پروگرام کرنا چاہیے اور میسیج دینا چاہیے کہ اس وقت ہم جو پاکستان کے وزیر اعظم نے قدم اٹھایا اور پاک فوج نے قدم اٹھایا, ہم ان کے ساتھ ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اس خدا کی جس نے ہم سب کو بنایا ہے. میں تو 15 تاریخ سے رو رہی ہوں, اور وہ افسوسناک واقعہ جو ثنا مرزا کے ساتھ ہوا ہے. ایز اے وومن I really condemned it. ہم سب مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اور سب ہمارے بھائی ہیں. میرے شوہر اور میرے بیٹے کے سوا سب میرے بھائی ہیں.
and I really feel so sorry, and then through this thing, I'm conveying my heartfelt feelings for Sana, and I was glad to see her today on the television. और दूसरी बात ये ऐसा वाकया अब हो गया है, सारी चीजों को बुलाना पड़ेगा. And I endorse everything what other people said. I won't repeat it. But my dear friends who are Christians, I have a new word from them. I've spent all my life under the nuns studying, and the education I had there was fantastic, the best. I feel so proud that I studied in St. Joseph's School and St. Joseph's College. And the new name I'm going to give you now is our precious population, a very pure population. Thank you. मैं इनके बाद आपको आता हूँ. हिना मलिक साहबा यहाँ मौजूद हैं. आपके वालिद साहब गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए. मैं पूरे जंग फोरम की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से बहुत ही आपसे इज़हार हमदर्दी आपकी फ़ैमिली के लिए हम करते हैं. और ये भी आपका एक जज्बा है कि इस मौके पर भी आप छोड़ के घर के दुख को या दुख में शरीक होने के लिए आई हैं. As a mother and as a teacher as well, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. अभी I've just lost my father as well, लेकिन मुझे ये हुआ कि we need to be united, और सारे यूनाइटेड है, हमारी पूरी कौम इसमें यूनाइटेड है. even the whole world is united on this platform. मैं ये कहना चाहूँगी, I endorse everything that everybody is saying here. हम खुद एज अ कम्युनिटी इस वक्त किस तरह काम कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, हमारी एजुकेशन एज दे आर टॉकिंग अबाउट इट, हमारी एजेंसियों के लैब्स की बात हो रही है, सिक्योरिटी के एंड ऑल दिस, ये हमारे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है. मगर हम एज एन इंडिविजुअल, ये हम सब के मसले हैं सिक्योरिटी के, हम एज अ कॉम और एज अ कम्युनिटी इस वक्त क्या कर सकते हैं. आई थिंक हम सबको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए. हमें पता है हमारे बराबर में, हमारे आगे, हमारे पीछे कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हम जानते बूझते देखते हुए उसको इग्नोर करके चल रहे होते हैं. ये एक्सट्रीमिज्म हमारे आसपास भी होता है. अगर हम उन अनासर को सारी बात सिक्योरिटी एजेंसियों पे डाल देते हैं, अपने ये इनफ नहीं है. हम सब कौम को, एक एक फ़र्द को इसको अपने ऊपर लेना चाहिए. और आई थिंक हमें आइडेंटिफाई करना शुरू करना पड़ेगा कि अगर हमारे पड़ोस में कोई है और हमें नज़र आ रहा है कि वो किस टाइप की बात कर रहा है, इसको हाईलाइट करना शुरू करें. फिर हाँ, वो एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और उसको रेडिकेट करें या उनको देखें. ये एज अ कम्युनिटी आई फील कि हम सब के फ़र्ज़ है इस वक्त. सिर्फ डाल देना गवर्नमेंट पे, सिर्फ लीडर्स पे, सिर्फ सिक्योरिटी, इट्स नॉट इनफ. इट्स एवरीबडीज़ जॉब. थैंक यू. बात करना चाह रही, प्लीज़ अपना नाम बता दें. जी, मेरा नाम समीना अली है, और आज आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारे पॉलिटिशियंस लफ्ज़ों के ताजिर हैं. मैं तमाम पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अब ये लफ्ज़ों की तिजारत आप बंद कर दें, ब्लेम गेम बंद कर दें, नूरा कुश्ती बंद कर दें, मसाइल को डिफ़ाइन करें, उनको रियलाइज़ करें, उनको लिखें और आवाम को हकीकत से आगाह करें. और मीडिया से मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि क्रेडिट स्कोरिंग की बजाय हक और सच को सामने लाएं, और मीडिया के थ्रू आवाम की तरबियत, आप लोगों ने सियासी तरबियत तो बहुत कर दी है, इखलाकी तरबियत पर जोर दें. और हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज होने की ज़रूरत है. ना सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम हमारे पास कोई नहीं है. हमारे पास सिस्टम है कौन सा? हम एक कंप्लीट रिलीजन के फॉलोअर होने के बावजूद सबसे इनकम्प्लीट लाइफ गुजार रहे हैं. और एज अ मदर मैं ये कहूँगी कि मैंने खुद 6 महीने पहले अपना 17 साल का बच्चा खोया है. मुझसे बेहतर क्या मसला हुआ? फूड एलर्जी. ओहो, आपसे बहुत हमें दुख हुआ. आप सुन के अल्लाह ताला आपको आपके जो है दुख में हम बराबर के शरीक हैं. बहुत शुक्रिया. सब्र दे. आज 6 महीने रोने के बाद आज 3-4 दिन से मेरी अपनी इतनी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरे से बेहतर उन माओं का दुख कोई नहीं समझ सकता. खुदारा ब्लेम गेम बंद कर दें. जिस वक्त 83 लाशें लेकर -7 टेम्परेचर में कोयटा वाले बैठे थे, अगर आप उस वक्त जाग जाते तो आज ये घर ना उजड़ते. क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारी अहमदिया कम्युनिटी, पाकिस्तान कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था. आज पाकिस्तान को आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खड़ा तो किया, लेकिन क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं? अगर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ही मान लें तो आप एक इंसान बन जाएंगे. मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि कोई भी अपना हक अदा कर रहा है, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है. माँ से बाय एक इदारा उठता है, दूसरे
इदारे की बुराई कर देता है, दूसरा इदारा उठता है तीसरे इदारे को ब्लेम कर देता है। अगेन मैं हुकूमतों का नाम लूँ, जरदारी साहब ने कह दिया जी पिछले वाला मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, नए आने वाले ने कहा कि जी मेरे लिए कुछ है नहीं, अगले आने वाले भी पुराने वालों को ब्लेम करते रहेंगे। हमें ये जानना चाहिए है कि हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और इन मसलों को हम क्यों कर हल कर सकेंगे। थैंक यू। जी, इब्रार मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया। इफ्तिखार साहब, आपने कहा ये सानिया पेशावर है, बल्कि ये सानिया पाकिस्तान नहीं बल्कि ये इंसानियत का सानिया है। और मेरी बहन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है उन्होंने काफ़ी अल्फाज कह दिए जो मैं कहना चाह रहा था। इस साने से पता चलता है कि वहाँ पे ये जो जब किसी माइनॉरिटी से कोई वाक़या होता है तो दुनिया में ये बात उछाली जाती है जी माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है, मुसलमान भी सेफ़ नहीं है वहाँ पे, दहशतगर्दी किसी को नहीं बख्शती। वो यंग मैन जो कह रहा था उसका मतलब ये था कि आप टेररिज्म से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीमिज़म से मुकाबला करना सोच से बड़ा मुश्किल है। 2 दिन बड़ी असाब की जंग लड़ी मैंने, मैं बड़े मजबूत असाब का मालिक हूँ। 2 दिन बड़े असाब की जंग लड़ी, फिर सोचा कि शहदाए करबला का वाक़या भी तो हुआ मेरे सामने, तारीख़ है हमारे सामने। तहरीक पाकिस्तान का वाक़या हुआ, इसी महीने में 16 दिसंबर वाला वाक़या हुआ हमारे सामने। 27 दिसंबर का हमारी शहीद बीबी रानी चली गई। तो फिर मैंने हिम्मत बांधी और मैंने अपने 4 बच्चों को ये देखा कि बेटा मैं तो मकरूज़ हूँ पाकिस्तान का, शायद एक दिन भी ना पाकिस्तान का उतार सकूँ, आप लोग, आप 4 मेरे बच्चे उन बच्चों के मकरूज़ हो गए, अगली नस्ल तक शायद वो मकरूज़ रहें। उन बच्चों की माओं को मैं ये कहता हूँ कि हम उनसे अफसोस नहीं करते बल्कि वो सिंबल ऑफ यूनिटी बन गए हमारे लिए। और सजेशंस मेरी ये हैं कि पहली मीडिया की है कि मीडिया ने हमें इस वक्त जो हमें गाइडलाइन देनी थी वो डिवीज़न दे रहा है। खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएं क्योंकि डिवीज़न से बड़ा नुकसान हो रहा है। मीडिया हमारे लिए गाइडलाइन है, हम इसको डिवाइड होता हुआ नहीं देखना चाहते। दूसरी बात यह है कि जो भी कमेटी बनी है कुछ है, हम सारे ही गलत हैं, हमें कुछ करना चाहिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव निकालें। हम 100% के पीछे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा सब्र करें। और फिर इफ्तिखार साहब, आप जब कोई वाक़या होता है या होने वाला होता है या कोई इशूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, कभी ऐसे भी प्रोग्राम करें कि हमने पिछले प्रोग्रामों से एनालाइज करें कि इम्प्रूवमेंट लाई क्या। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, अच्छी बात है, सजेशंस भी देते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रोग्राम होने चाहिए कि हमें वो जो है जब इम्प्रूवमेंट आएगी फिर ऐसा प्रोग्राम भी कर देंगे। नहीं करने चाहिए कि भाई हमने कितने प्रोग्राम किए, नहीं पिछले अगर प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है नहीं आई, मेरे ख्याल में आती है तभी तो हमारे जहन इतना काम करते हैं, ये इम्प्रूवमेंट ही है। और हम बार बार आते हैं, बार बार बात करते हैं। आखिरी बात छोटी सी ये कहूँगा कि पाकिस्तान, आप ये गलत फहमी है लोगों की कि दहशतगर्द शायद वो कुछ कर लेंगे, हम इकट्ठे हैं। एक छोटी सी बात करूंगा, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान, ये 5 बहादुर हो तो बनता है पाकिस्तान। थैंक यू। मेरा नाम जी एहसान मलिक। तो बात यह है कि दहशतगर्दी और ये बारबेरियन एक्ट जो हैं, ये साबिक साफ़ी साहब ने कहा कि ये पंजाब का हवाला दिया, ये सब सूबों में हो रहा है, ये कोई इलाका इससे मावरा नहीं है। आते हुए ट्रेन में मैंने चंद अल्फाज अशार के इसको आज़ाद नज़म कह लीजिए, इन शहीदों के हवाले से किया। मासूम शहीदों के लहू ने भी तुम्हें न झंझोड़ा अगर, और सिसकती बिलकती मातज़ोना माओं की चीखों को पुकार, फिर भी बेहिस राहबरों की कौम जागी ना अगर, तो समझ लो फिर बर्बादियां तुम्हारा मुकद्दर हैं। इंसान नुमा भेड़ियों से निपटना तब मुमकिन है, इंसान नुमा भेड़ियों से निपटना तब मुमकिन है जबकि हम तैयार हों, हाँ जबकि हम तैयार हों। अपनी सफ़ों से खुद ही भेड़ियों की तत्हीर करें, अपनी सफ़ों से खुद ही भेड़ियों की तत्हीर करें। जबरो तरगीब के सियासी भेड़िए, माली मंडी के इस्तेसाली भेड़िए, फ़िरका वारियत के मौलवी भेड़िए, फ़िक्र दानिश से लैस दानिशी भेड़िए, और इस्तेसाली और मसलती इंसाफ के
कानूनी भेड़िए। मैं वैसे आपकी तरफ दोबारा आ जाऊंगा, काश आप तालिबान भेड़ियों के बारे में भी कुछ लिख देते। वो आ गया ना, तमाम भेड़ियों के बारे में लिख दिया, वही तो कहाँ आया? फिर भी बेहस हीरो तो नहीं कि वो कह रहे हैं हीरो है। उसका तो मैं पहले ही कर दिया जिक्र। कहाँ कर दिया, मुझे तो अभी तक सुनाई नहीं। इंसान नुमा भेड़ियों से निपटना तब मुमकिन है। हाँ, बाकी तो दानिश्वरों का भी आपने भेड़िया, वो खुद ही सब तालिबान का नाम कही इस्तेमाल नहीं, तालिबान का बिल्कुल यार, ये जरा डर फर के नहीं, तालिबान का तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। ठीक, चले आप खत्म कर दीजिए, मैं चलता हूँ, एक मिसरा रह गया। चले फिर भी बेहिस रहबरों की कौम जागी ना अगर, तो समझ लो फिर बर्बादियां तुम्हारा मुकद्दर। थैंक यू, चलो सॉरी अगर कोई बात नहीं, मैं आता हूँ जरा, मैं आता सबको लूँगा मैं जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा मुश्ताक है और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। पहली बात ये कि जो रिएक्शन आया है इसका, और हम लोग कल विजिल में भी मिले थे, तो मैंने की डिफरेंस देखा। जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ है, दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस, फॉर देम इट्स लाइक अ ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर और दैट्स इट। बट जो पाकिस्तानी यूथ है यहाँ पे कंफ्यूज्ड है हम लोग, हम लोग लड़ रहे हैं कि ये अफ़गानी तालिबान थे या पाकिस्तानी तालिबान थे। अभी भी हमारी यूथ में तालिबान सिम्पथाइज़र्स हैं और हमें बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये जो कन्फ्यूजन है हमारी यूथ में, ये पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो आई थिंक political solution can help combat terrorism in Pakistan, but political solution is not the sole solution to terrorism. Army, defense, हमारी security, इस चीज़ पे concentrate करना चाहिए। और पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ठीक है बुलाई है, but I feel that मिल जाएंगे, लेकिन 6 महीने से लड़ रही थी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, रेवोल्यूशन चल रही थी पाकिस्तान में और हमारी आर्मी वॉर लड़ रही थी। तब किसी ने तवज्जो नहीं दी कि एक वॉर चल रही है और पॉलिटिशियंस अपने मसाइल हल करने के लिए आर्मी को इन्वॉल्व कर रहे थे। उन्हें पता है कि वो वॉर लड़ रहे हैं। तो अब जब ये वाक़या हो गया है तो अब ऑल ऑफ अ सडन सब टेबल पे आ गए हैं और यूनिटी की बात हो रही है। यूनाइटेड नहीं हो सकते हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी यूनिटी दिखानी थी वो मैंने इस रूम में भी देख ली है कितनी यूनिटी है हमें। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन ठीक है करें और ट्राई टू बी यूनाइटेड। ये जो नौजवानों की आपने बात की कि नौजवानों में बड़े तालिबान के कई हमदर्द भी मौजूद हैं जो घूम फिरा के, आपने बुजुर्गों में भी देखा होगा उसमें, तो इसकी ये तो हुआ ना फौज कह दिया, सिक्योरिटी इदारे या हमारी दूसरे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए पार्टियों को, ये, लेकिन ये जहनीत जो है आपकी नज़र में ये कैसे ख़त्म की जा सकती? सबसे पहले तो ये जो मीडिया और ये जो प्रोपेगेंडा वॉर्स चलती हैं इधर उधर के मीडिया से, ये कंफ्यूजन यूथ में ख़त्म करें, क्लैरिटी दें हमें। पहले मीडिया में क्लैरिटी आए, पहले मीडिया में ताकि वो एक सही लाइन अपनाए और उनको गाइडलाइन दे। एग्जैक्टली तो ताकि हर कोई क्लियर हो अपने स्टैंड में और आर्मी को अपने काम पे कंसंट्रेट करने दें। थैंक यू। जी, मेरा नाम दानियाल है, किंग्स कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। Firstly, I think we should take this opportunity to, sympathize with and show our respects to the many children who died. क्योंकि I think हम इन कमरे में बैठ के बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन we cannot even begin to understand the pain they're going through. इसमें मेरी to the point बात यह है कि पेशावर में मैं पेशावर में पैदा हुआ और पेशावर में वही मसले हैं जो आज से more than 20 years have gone and the same things happen. उतने ही उससे बढ़ गए, उससे बहुत बढ़ गए, क्योंकि अब जब हम छोटे थे तब आप फिर भी घूम सकते थे पेशावर में, अब हम वापस नहीं जा सकते, इतना मुश्किल हो गया। तो उसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन हम लोग एक्चुअली जो रियल कॉज है उस पर कभी जाते नहीं हैं। हम यूके में रहते हैं, हमें इन लोगों से भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब ट्रेजेडी होती है, नेशनल ट्रेजेडी, आप यू ऑल कम टुगेदर और फिर आप सारे एक मशीन की तरह से आप आगे चलते हैं। लेकिन इसमें हमारे यहाँ ये होता है कि आर्मी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको पॉलिटिशियंस हेल्प नहीं करते, इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कुछ करना चाह रही है तो उसको आर्मी नहीं, डिफरेंट लेवल्स पे हर कोई रहता है। तो आई थिंक उसमें हमको एक यूनिटी चाहिए और द मेन थिंग इज़ एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सेइंग कि एजुकेशन, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब इन लोगों को आप एजुकेशन देंगे और
first you clamp down and then you give them education, then I think you proceed. तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं देनी चाहिए, एजुकेशन तो सबको देनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अब ये जो इनकी ज़हनियत बन गई है, ये जो जिस तरह की ज़हनियत माइंड सेट बन गया है, इसको ख़त्म करने के लिए भी तजावीज़ आनी चाहिए ताकि फौरी तौर पे उसके रोका जा सके। तो एजुकेशन तो हर सूरत में ज़रूरी है। थैंक यू, आपके यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारे दोस्त अभी मुझे पता है और बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आप सब से बातें होंगी, और ये जो है इस प्रोग्राम, ये जो मज़ीद बातें होंगी इसको हम दूसरे प्रोग्राम में पेश करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ फिर मुलाकात होगी। इफ्तिखार कैसर को इजाज़त दीजिए।